امید ہے کہ آپ سب بھلے چنگے ہوں گے، محفوظ ہوں گے، خداوند کی قدرت، خداوند کی رحمت میں ہوں گے۔ آج کا دن، آج کا مہینہ، آج کا سال جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، today's day is very significant. How؟ آج کا مہینہ جو ہے وہ 2 ہے، دوسرا مہینہ ہے۔ ڈیٹ 22 ہے، یعنی کہ اس میں 2 دفعہ 2 سال جس میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ 22 ہے۔ سو آج کی ڈیٹ، منتھ اور ایئر کے حساب سے کچھ اس طرح سے بنتا ہے 2 2 2 2 2۔ اسی سے میرے دل میں یہ آیا کہ کیوں نہ ہم 2 کے عدد پہ غور کریں کہ آخر یہ 2 کا عدد کس چیز کی غمازی کرتا ہے، کس چیز کو پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہی کہوں گی، the number 2 conveys the meaning of a union۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے ان کو نر اور ناری بنایا۔ 2 کا عدد یونین کو پیش کرتا ہے، کمپینین شپ کو پیش کرتا ہے۔ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو ان کو نر اور ناری بنایا، اور یونین اور کمپینین جو ان دونوں رشتوں میں بنتی ہے وہ نہایت خوبصورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں جب اکٹھے نہیں بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کی یونین، اسی طرح کی کمپینین شپ ہمیں مسیح میں اور اس کی کلیسیا میں نظر آتی ہے۔ خدا کا کلام، اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں 2 حصوں میں نظر آتا ہے، ایک پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے اور ایک نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ پھر بات آتی ہے آدم کی، ایک پہلا آدم ہے اور ایک دوسرا آدم کہلایا۔ آئیے اس کے بارے میں ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 45 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ اور اس کی 47 آیت میں لکھا ہے، پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ سو ہمیں 2 آدم کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے، پہلا آدم اور دوسرا آدم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں 2 اموات کا ذکر بتاتی ہے، 2 طرح کی موت کا ذکر ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے۔ پہلی موت جو کہ جسمانی موت ہے، اور دوسری موت جو کہ روحانی موت ہے اور ابدی موت ہے۔ پہلی موت سے تو ہم سبھی واقف ہیں تقریباً، کہ ہر روز ہر وقت کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، وبا سے، کسی نہ کسی صورت سے ہلاک ہوتا ہے، مرتا ہے۔ یہ پہلی موت ہے جو کہ جسمانی موت ہے۔ دوسری موت جس کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک کو نیر اصغر کہا اور ایک کو نیر اکبر۔ پیدائش کی کتاب پہلا باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے یعنی کہ سورج، اور دوسرا نیر اصغر رات پر حکم کرے یعنی کہ چاند۔ 2 کے عدد کے تعلق سے ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بائبل مقدس میں 2 کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کو خدا کا نام نہیں ملے گا۔ اور وہ کون سی 2 کتابیں ہیں؟ پہلی کتاب ہے آستر کی کتاب اور دوسری کتاب ہے غزل الغزلات۔ اور 2 کے عدد سے ہی متعلقہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی عدالت میں، کسی بھی شہادت کے لیے 2 لوگوں کی گواہی درکار ہوتی ہے۔ اس بات کو پکا تسلیم کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے کم از کم 2 لوگوں کی گواہی درکار ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں کہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بشارت کے کام کے لیے بھیجا تو اس نے ان کو 2 کر کے بھیجا۔ سمجھیے گا کہ یہ سارے کے سارے فیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، صرف چند حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے کھول رہی ہوں،
جو کہ 2 کے عدد سے متعلق ہے. اینڈ نیومرولوجی از آلویز فیسینیٹنگ فار ایوری ون، کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس عدد کا مطلب کیا ہے، کیا چھپا ہے اس کے پیچھے، راز کیا ہے. آج کا دن ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری کلیسیاؤں کے لیے، ہماری نیشنز کے لیے. May God bless each and every one of you. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے رومیو کا خط، اس کا 5واں باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا. کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے. لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا. لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی. اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے گناہوں سے ایسی نعمت جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے. کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں. کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گنہگار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. اور بیچ میں شریعت عام موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے. خدا کے پاک کلام میں سے پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 15 باب. تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے: میں خداوند کی ثنا گاؤں گا، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا. اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا. خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا. وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا. وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا. خداوند صاحب جنگ ہے،
यहोवा उसका नाम है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया और उसके चीदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, वो पत्थर की मानित तह में चले गए। ए खुदावंद, तेरा दहना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। ए खुदावंद, तेरा दहना हाथ दुश्मन को चिकनाचूर कर देता है। तू अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालिफों को तह उबाला करता है। तू अपना कहर भेजता है और वो उनको खूंटी की मानिद भस्म कर डालता है। तेरे नतनों के दम से पानी का ढेर लग गया, सैलाब तोदे की तरह सीधे खड़े हो गए और गहरा पानी समंदर के बीच में जम गया। दुश्मन ने तो ये कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट का माल तकसीम करूंगा। उनकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा, मैं अपनी तलवार खींचकर अपने ही हाथ से उनको हलाक करूंगा। तूने अपनी आंधी को फूंक मारी तो समंदर ने उनको छुपा लिया, वो जोर के पानी में सीसे की तरह डूब गए। माबूदों में ए खुदावंद, तेरी मानिद कौन है? कौन है जो तेरी मानिद अपने तकद्दुस के बाइस जलाली और अपनी मदह के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है? तूने अपना दहना हाथ बढ़ाया तो जमीन उनको निगल गई। अपनी रहमत से तूने उन लोगों को जिनको तूने खलासी बख्शी रहनुमाई, और अपने जोर से तू उनको अपने मुकद्दस मकान को ले चला है। कौमें सुनकर थरा गई हैं और फिलिस्तीन के बाशिंदों की जान परा बनी है। अदूम के रईस हैरान हैं, मोआब के पहलवानों को कपकपी लग गई है। कनान के सब बाशिंदों के दिल पिघले जाते हैं, खौफ व हरास उन पर तारी है। तेरे बाजू की अजमत के सबब से वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत है। जब तक ए खुदावन तेरे लोग निकल न जाएं, जब तक तेरे लोग जिनको तूने खरीदा है पार न हो जाएं, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मेरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा। तू उनको उसी जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। ए खुदावंद, वो तेरी जाए मुकद्दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। खुदावंद अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा। इस गीत का सबब ये था कि फिरौन के सवार घोड़ों और रथों समेत समंदर में गए और खुदावंद समंदर के पानी को उन पर लौटा लाया, लेकिन बनी इसराइल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफ लिए नाचती हुई उसके पीछे चली। और मरियम उनके गाने के जवाब में ये गाती थी, खुदावंद की हमदो सना गाओ, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ है। उसने घोड़े को उसके सवार समेत समंदर में डाल दिया है। फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलज़म से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए। और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके, क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए एक आइन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई न भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। फिर वो एलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। पुरानी अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 16 बाब। फिर वो एलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बियाबान में जो एलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। और बनी इसराइल कहने लगे, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। तब खुदावंद ने मूसा से कहा,
میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا۔ سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے۔ اور ہماری کیا حقیقت ہے؟ تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہوگے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز، ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں، زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے یہ دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔ سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق، یعنی اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس ایک اومر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ اور جب انہوں نے اسے اومر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا۔ اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے، تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا۔ سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا۔ سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا، اور وہ ہر صبح کو اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اس سے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 اومر۔ اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے۔ تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے، پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کے ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اسی لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے۔ سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا، اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ اور موسیٰ نے کہا خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا 1 اومر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو میں نے تم کو بیابان میں کھلائی، جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا 1 مرتبان لے اور 1 اومر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے۔
تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے۔ اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے، اور ایک عمر ایفا کا 10واں حصہ۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔